لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات ساتھ خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے. آپ حضرات کی خدمت میں آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو عنوان ہے، وہ ہے الحمدللہ غسل سے متعلق. جو پروردگار عالم اسی آیت میں جو آیت ہم نے قرآن جو آیت ہم نے وضو کے لیے سرنامہ کلام قرار دی تھی اس سے پہلے والے دروس میں، اور الحمدللہ پہلے والے جو دروس اور پہلے والے جو لیکچر گزر گئے اس کے اوپر ہم نے وضو کے اوپر کامل ایک بحث کر چکے ہیں، اور کچھ چند ایک مسائل جو بچ گئے تو اس میں سے وہ غیر ضروری ہے. اگر کسی کو اس کے متعلق سوالات کرنا ہے تو وہ پرسنل گروپ میں سوال کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا اور آپ کا خالق ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. اس کے بعد پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ وضو کیجئے. وضو کے لیے اللہ نے بتایا تھا کہ اپنے سر اور ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد منہ اور ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد سر اور پیر کا مسح کریں. اسی کے آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. اور اگر آپ حضرات جنابت سے ہیں، اب آپ کے اوپر جنابت طاری ہو جاتی ہے، جنباً فَطَّهَّرُوا، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو پاک کریں، یعنی غسل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ غسل کتنے طریقے ہوتے ہیں، غسل کسے کہتے ہیں، اور غسل کے طریقے کیا ہوتا ہے. گاہی برائے نماز و برقی کارہائی دیگر باید غسل کرد. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے اور کچھ کاموں کے لیے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی برائے اطاعت از فرمان خداوند تمام بدن را شست. غسل یعنی کیا ہوتا ہے؟ غسل یعنی ہوتا ہے اللہ کی فرمان کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ. جب وہ حالات انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، انہاں شرائط کے ساتھ انسان غسل کرے، یعنی اپنے سارے بدن کو دھوئے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ. اکنون بیان چکون موارد غسل پر، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب غسل ہوگا، اس کو ہم یہاں پر بتائیں گے. کہتے ہیں کہ غسل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. غسل کو اگر ہم دیکھا جائے تو غسل کو دو طریقے میں بانٹا گیا ہے. غسل ایک ہے غسل واجب اور ایک ہے غسل مستحب. غسل واجب کسے کہتے ہیں؟ یعنی غسل واجب وہ ہوتا ہے یعنی جس کو کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے ایک مخصوص مدت میں. غسل مستحب یہ ہے، آپ کو پتہ ہے مستحب وہ ہوتا ہے جس کو آپ انجام دیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اسے انجام نہیں دیتے ہیں تو آپ کو اوپر کوئی عذاب یا کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ آپ سے باز پرس سوال بھی نہیں کرے گا کہ آپ نے فلاں مستحب کو انجام کیوں نہیں دیا. ہاں اگر انسان کوئی واجب انجام نہیں دیتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب وہ پہنچے گا خدا کے پاس تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے فلاں واجب کو انجام کیوں نہیں دیا. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ غسل واجب جو ہے بھی دو طریقے پر، دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے مشترک بین مردان و زنان، یعنی پہلی قسم ہے جو مردوں میں اور خواہران میں، مردوں میں اور خواتین میں مشترک ہوتا ہے. مردوں میں اور غسل اور خواتین میں دونوں ایک ہی جیسے غسل ہوتے ہیں. وہ مثلا کیا؟ پہلی چیز ہے جنابت، غسل جنابت، یہ مرد اور خواتین دونوں کے درمیان مشترک ہے. دوسرا غسل ہے غسل مس میت. مس میت یعنی وہی جب انسان کسی میت کو غسل، وہ تینوں غسل میت سے پہلے ہاتھ لگا لے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے غسل میت، یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، جو اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے غسل میت کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے جزئیات اور جو مسائل ہیں انشاءاللہ آگے والے دروس میں
آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ غسل کا ہے وہ ہے مخصوص بانوان، یعنی صرف خواہران اور خواتین سے مخصوص ہیں۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا چیز ہے وہ حیض ہے، دوسرا ہے استحاضہ اور تیسرا ہے نفاس۔ یہ 2 قسمیں ہیں جو غسل کی ہیں، جو مرد اور زنان میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا غسل جو ہے وہ مشترک ہے مرد اور زنان میں، اور جو دوسری مخصوص ہے، دوسری قسم ہے، وہ صرف خواتین اور خواہران سے مخصوص ہے۔ اور جو دوسری قسم ہم نے بتائی تھی اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ غسل جو مستحب ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کتنے قسم کا ہوتا ہے غسل مستحب، یعنی سنت جو غسل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے بھی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سے مستحب غسل ہوتے ہیں؟ پہلے ہے کہ زمانی، ایک وہ غسل ہوتا ہے جو ایک مخصوص زمان یعنی وقت کے اوپر واجب ہوتا ہے، وقت کے اوپر مستحب ہوتا ہے، یعنی وہ وقت آئے گا تبھی آپ اس غسل کو کر سکتے ہیں، ورنہ وہ غسل نہیں کر سکتے۔ مثلا کیا؟ مثلا جمعہ کا غسل مستحب ہے، بہت زیادہ اہمیت آئی ہے جمعہ کے غسل میں، انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جمعہ کا غسل۔ کہتے ہیں کہ جو جمعہ کا غسل انجام دیتا ہے وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ غسل زمانی، یعنی جب تک جمعہ نہیں آئے گا آپ جمعہ کا غسل انجام نہیں دے سکتے، تو یہ مخصوص ہے۔ ایسی شب قدر میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، تو جب شب قدر آئے گی تبھی آپ وہ غسل انجام دے سکتے ہیں، جب تک شب قدر نہیں آتی آپ وہ غسل انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ہے زمانی غسل۔ ایسی ہے مکانی، یعنی وہ مخصوص مکان کہ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تب آپ کے اوپر وہ غسل مستحب ہوگا۔ مثلا کیا؟ جب انسان زیارت پر جاتا ہے، زیارت امام حسین، یعنی جب انسان زیارت امام حسین کرنے جائے گا، جب حرم مبارک میں جائے گا تب اس کے اوپر وہ جب قصد کرے گا حرم میں جانے کا تب اس کے اوپر وہ غسل مستحب ہوگا، یعنی ایک مکان سے مخصوص، جب تک وہ مخصوص مقام پر نہیں جائے گا اس کے اوپر غسل مستحب نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے مسجد حرام کے لیے جانا اور حج کرنے کے لیے انسان جب روانہ ہوتا ہے اس وقت یہ مکانی غسل ہے۔ اور اسی طریقے سے ہے فعلی غسل، یعنی کام کے، جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تب اس کے اوپر جو غسل مستحب ہوتے ہیں وہ ان غسلوں کو کہتے ہیں غسل فعلی، یعنی کسی کام کی وجہ سے وہ غسل مستحب ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی زیارت امام حسین کے لیے جانا، یعنی خود زیارت امام حسین کے لیے جب انسان روانہ ہونے کے لیے قصد کرتا ہے تو یہ ایک کام ہے زیارت کرنے کے لیے جانا۔ خود حرم امام حسین کے لیے زیارت کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کے لیے جانا ایک الگ چیز ہے۔ حرم امام حسین کے دخول کے اندر یعنی حرم کے اندر داخل ہونا یہ ایک مکانی غسل میں آئے گا، اور جانے کے لیے جب قصد کرتا ہے یہ اس کا بھی ایک مستحب غسل ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے، یعنی یہ فعلی غسل میں آئے گا۔ اس طریقے سے 3 غسل ہوتے ہیں، یعنی زمانی یعنی ایک وقت سے مخصوص ہے غسل، ایک ہے مکانی یعنی ایک مکان سے مخصوص ہے، جب تک اس مکان میں جاتا ہے اس کے حساب سے وہ مستحب ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ایک ہے فعلی، جب انسان کسی کام کا قصد کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ غسل مستحب ہو جاتا ہے، اگر وہ اسے انجام دیتا ہے تو اس کو بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ اب ہم یہاں پر جو مسائل بیان کریں گے وہ غسل واجب، یعنی جو غسل واجب ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم یہاں پر مسائل بیان کریں گے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جوانوں کو، خاص کر جوانوں کو، بلکہ ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، لیکن خاص کر جوانوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جوان بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر تکلیف شرعی واجب ہو جاتی ہے، لیکن افسوس وہ احکام شرعی سے نابلد ہوتے ہیں۔ غسل جنابت کسے کہتا ہے، غسل مس میت کسے کہا جاتا ہے، غسل کے احکام، وضو کے احکام، یہ سب ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں شرم، یا نہ انہیں کوئی بتانے والا ہوتا ہے نہ وہ کسی سے پوچھ پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شرم مانے ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ لا حیا فی الدین، کہ دین کے معاملے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کو یاد کرنے میں، اس میں انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب شرم کرے گا تو وہ اپنے مسائل پوچھے گا کیسے؟ اگر انسان شرم کرے گا تو اس کو دین اسلام پتہ کیسے چلے گا؟ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے جو مسائل ہوتی ہیں فطری ہوتے ہیں، فطری یعنی نیچرل ہوتے ہیں، ہر انسان کے اوپر یہ حالات طاری ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان مخصوص جو بیمار ہو یا کسی وجہ سے نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر بیشتر نیچرل چیزوں جو نارمل انسان ہے ان کے اوپر یہ کچھ حالات طاری ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے شہوت ہوئی، شہوت خداوند عالم نے انسان کے اوپر رکھی ہے، فطری چیز ہے، بس خداوند عالم نے اسے کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ اسے
میرے بتائے ہوئے راستے پر استعمال کرو۔ خدا نے منع نہیں کیا شہوت کو استعمال کرنے سے، خدا نے لذت حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن منع کیا ہے؟ اس نے حرام کاموں سے منع کیا ہے، اس نے زنا سے منع کیا ہے، شادی کرنے سے، بلکہ شادی کرنے کو بہترین چیز قرار دیا ہے۔ خدا کی رضایت کا ایک کام بتایا ہے شادی کو، اسی طریقے سے زنا کرنا حرام قرار دیا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی راستہ معین کرنا ہے، چیز ایک ہی ہے، آپ خداوند عالم نے بتایا کہ اسی راستے آپ کو یہ والا راستہ اختیار کرنا ہے یا یہ والا راستہ اختیار کرتے تو یہ حلال راستہ، اور یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ حرام راستہ ہے، زنا کا راستہ اور شادی کا راستہ، اور اس طریقے سے دوسری چیزیں ہیں۔ تو انسان کو احکام شرعی، مسائل شرعی یاد کرنے میں، انہیں سیکھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب ان سے شرم کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی، مثلا یہ غسل کی چیز ہے، اگر کوئی شخص غسل جنابت کسی کو نہیں پتا، اب اسے غسل جنابت اگر نہیں پتا ہے، کوئی شخص، کوئی بچہ جوان ہو گیا ہے، اب اسے غسل جنابت نہیں پتا ہے، تو جتنے دن اس کے حالت جنابت میں گزریں گے تو نہ اس کی عبادات قبول ہے، بلکہ اس کی عبادات تو قبول ہوتی نہیں ہے، بلکہ وہ رہ کر لمحہ بلمحہ حرام کاموں پر مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی کیا؟ مسجد میں چلا گیا تو حالت جنابت میں مسجد میں جانا حرام ہے، اب وہ اسی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا حرام ہے، اللہ کا نام قرآن کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہے، ہاتھ لگانا حرام ہے، بہت ساری چیزیں مجنب کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں دین اسلام کا سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ خاص کر وہ مسائل جو جوانوں سے مخصوص ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جب ان کا بچہ، ان کے فرزند، ان کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کو جوانوں کے مسائل سے آگاہ کرائیں تاکہ وہ حرام کاموں سے مبتلا نہ ہو۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام حرام ہے، یعنی ان کے علم میں نہیں ہوتا، اب کیا کریں؟ کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں کہ والدین کو چاہیے یا پھر ان بچوں کو خود چاہیے کہ اگر وہ جوان ہو گئے ہیں تو وہ مسائل کو سیکھیں، کسی سے پوچھیں، سوال کریں تاکہ وہ حرام کاموں سے بچ سکیں اور خدا کے غضب کا شکار نہ ہو، خدا کی رضایت اور خوشنودی سے ان کے دل کو مطمئن اور اطمینان حاصل ہو سکے۔ اس طریقے سے یہ ہے غسل جنابت۔ ہم نے بتایا تو غسل کی 3 قسمیں، وہ آگے بتا چکے ہیں۔ غسل جنابت کسے کہتے ہیں؟ ہرگاہ انسان جنوب شبات برائے انجام امور برقی کارہات دیگر بعد غسل کرنا، یعنی انسان جب مجنب ہو جاتا ہے، مجنب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جنابت اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ غسل انجام دے۔ کس لیے؟ انجام عبادات، یعنی نماز پڑھنے کے لیے یا دوسری عبادات کو انجام دینے کے لیے۔ جب تک کہ غسل نہیں کرتا وہ عبادات کو اور نماز کو انجام نہیں دے سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پہلی چیز یہاں پر پوچھی جاتی ہے کہ یہ ہے کہ وہ انسان چگونے باید غسل کند، یعنی کس طریقے سے انسان چگونے جنوب می شود۔ پہلی سوال یہ ہے کہ انسان جنوب کس طریقے سے ہوتا ہے، مجنب کس طریقے سے ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بیرون آمدن منی از مجرائد ادرار، یعنی پہلی چیز جب انسان مجنب ہو جاتا ہے، غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ منی کا خارج ہونا، انسان کے پیشاب کے مقام سے منی کا خارج ہونا، اب وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تھوڑی سی بھی منی اس کی پیشاب کے مقام سے خارج ہوئی ہے تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ اب چاہے وہ جاگتی حالت میں ہو یا سوتی حالت میں ہو، چاہے وہ جاگتے میں اس کے منی خارج ہوئی ہے یا پھر اس کے خواب میں، نیند کی حالت میں اس کے اوپر منی خارج ہوئی ہے، یا پھر زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ فطری چیز ہے، انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو سوتے میں کبھی کبھی وہ مجرم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یا پھر ایسے خدا کی جانب سے میں نے کہا کہ خدا نے، یہ فطری چیز ہے، خدا نے شہوت رکھی ہے انسان کے بدن میں، تو انسان کبھی کبھی سوتے میں محتلم ہو جاتا ہے، سوتے میں وہ مجنب ہو جاتا ہے، تو اگر وہ سوتے میں بھی اگر اسے پتا ہے کہ ہاں یہ میں مجنب ہو چکا ہوں تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے اور غسل کر۔ یہ پہلی صورت تھی کہ انسان مجنب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے جماع کے ذریعے سے، یعنی ہم بستری کے ذریعے سے انسان کے اوپر انسان مجنب ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بھی 2 صورت ہے، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو، یعنی زنا کے طریقے سے ہو، اب وہ اس نے زنا کیا ہے، اب وہ الگ صورت ہے کہ وہ حرام کیا ہے، خدا کے غضب کا شکار ہوا ہے،
لیکن اس کے بعد بھی اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوگا۔ حرام اپنی جگہ پر حرام کیا اس کا تو اس کو پاداش اور جواب دینا ہے اس کو خدا کے نزدیک، لیکن اس کو اس کے بعد بھی غسل جنابت انجام دینا پڑے گا، یا پھر حلال ہو یا پھر اس نے وہ ازدواج کرنے کے بعد اپنے خدا کے بتائے ہوئے راستے سے شہوت کو انجام دیا، جماع کو انجام دیا۔ منی بیرون بیایت، یعنی وہ ایسی حالت میں جماع کی، اگر وہ جماع کرتا ہے تو یا حرام ہو یا حلال ہو تب بھی اس کے اوپر واجب ہوگا، یا منی اگر جماع کرتا ہے تو منی خارج ہو یا نہ ہو تب بھی اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دو صورتیں تھیں انسان کے مجنب ہونے کے، یعنی جنابت اس کے اوپر جب واجب ہو جائے تو یہ دو صورتوں سے واجب ہوتی ہیں۔ اگر منی از جائے خود حرکت کند ولی بیرون نہ آیت سبب جنابت تبھی شود، یعنی انسان جب منی انسان کا احساس ہوا کہ ہاں اس کے مخرج کی جگہ سے منی حرکت کی لیکن وہ خارج نہیں ہوئی اس کے بدن سے، تب کہتے ہیں اس کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا، خارج ہونا وہ ضروری ہے، خارج ہونا ضروری تب اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوگا۔ کسی کے میدانت منی از او خارج شدے جنوب است و باید غسل کو، جو شخص جانتا ہو کہ اس کے بدن سے منی خارج ہو چکی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کسی کے نمی دورت منی از او بیرون آمدے یا نہ جنوب نیز، وہ شخص کہ جس کو یقین نہیں ہے کہ اس کے بدن سے منی خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی ایک مادہ ایک لیکویڈ خارج ہوا ہے اس کے بدن سے لیکن یہ نہیں پتا اس کو کہ منی خارج ہوئی ہے یا نہیں، یا منی خارج نہیں ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں وہ مجنب نہیں ہوگا۔ وہ کسی کے نمی داند آنچہ از بیرون آمد منی اسیانا در صورت کے نشانے منی را داشتے، اب وہ بتایا ہم نے کہ کیا بولتے ہیں اگر اس کچھ لیکویڈ خارج ہوا ہے، کچھ مادہ خارج ہوا ہے تو اگر اس میں منی کے نشانات واجب ہوں، منی کے نشانات اس کے اندر ظاہر ہو رہے ہوں تب تو وہ مجنب ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اگر منی کے نشانات اس میں نہیں ہیں تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں منی کے نشانات بتائے تھے کہ منی کو کس طریقے سے انسان پہچان سکتا ہے، یہ منی ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نشان ہے منی کی تین قسمیں ہیں، انسان تین طریقے سے پہچان سکتا ہے یہ منی ہے یا نہیں ہے اور اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ پہلی صورت ہے با شہوت و لذت جنسی بیرون آوت، یعنی شہوت کے ساتھ انسان کے جسم سے خارج ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز با فشار و جستن بیرون اومد، یعنی ہم نے بتایا تھا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک فشار کے ساتھ یعنی ایک جستن اور فورس کے ساتھ، ہلکے فورس کے ساتھ باہر نکلے تب بھی یہ دوسری شرط اور دوسری صورت ہے منی کو پہچاننے کی، اور تیسری صورت ہے بعد از بیرون آمدن بدن سست شود، منی کے باہر نکلنے کے بعد انسان کا بدن جو ہے وہ سست اور لاغر ہو جاتا ہے۔ یہ تین طریقے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ منی ہے وہ چیز یا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مستحب اس انسان بعد از بیرون آمدن منی ادرار کنند، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ مستحب ہے کہ انسان جب منی خارج ہو جائے انسان کی تو اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان پیشاب کرے، بہت مستحب ہے۔ کیوں کہ اگر ادرار نہ کرنا تو بعد از غسل رطوبتی از خارج شود، کہتے ہیں کہ اگر اس نے منی خارج ہونے کے بعد یا جماع کے بعد پیشاب نہیں کیا ہے اور غسل کر لیا، اب غسل کرنے کے بعد اس کے پیشاب کے مکان سے کچھ رطوبت خارج ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ منی کے زمرے میں آئے گی، منی کے زمرے میں آئے گی اور اس کے اوپر پھر دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا۔ اگر غسل نہیں کیا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر غسل کرنے کے بعد دوبارہ کچھ رطوبت خارج ہوتی ہے تب اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ منی کا حکم رکھتی ہے۔ اور اگر پیشاب کر لیا ہے اس نے، یعنی اس نے وضو کیا، منی خارج ہوئی، اس کے بعد پیشاب کر لیا اور اس کے بعد غسل کرنے کے بعد کوئی رطوبت خارج بھی ہوتی ہے تب بھی وہ منی کے حکم میں نہیں ہوگی۔ آٹھواں مسئلہ ہے بیرون آمدن منی از انسان یکی از نشانہ ہے بلوغ است، انسان کے بدن سے منی کا خارج ہونا یہ بلوغیت کے نشانے میں سے ایک نشانی ہے، یعنی انسان کب بالغ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی اس سے پہلے والے درس میں بتایا تھا، ایک بار ہم تکرار کر دیں کہ یہ منی کا جسم سے خارج ہونا انسان کی بلوغیت میں سے، اسلامی نقطہ نظر میں انسان کے بالغ ہونے میں سے ایک نشانی ہے۔ تین نشانی انسان کی بالغ ہونے کی اسلام مقدس نے بتائی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟
پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کے جسم سے منی کا خارج ہونا پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی ہے کہ انسان کا اگر مرد ہے، لڑکا ہے، تو 15 سال قمری یعنی اسلامی جو سال ہوتے ہیں اس کے 15 سال وہ کامل کر لے۔ جیسے ہی 15 سال کامل ہو جاتے ہیں تب یہ بالغ ہو گئے۔ اور اگر لڑکی ہے، خواہر ہے، بچی ہے تو 9 سال میں وہ واجب ہوگی۔ 9 سال اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9 سال اگر اس کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تب وہ اسلام کے نقطہ نظر سے بالغ ہو چکی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے زیر ناف سخت بال کا اگ جانا۔ زیر ناف جو ہے نا، سخت بال اگر نکل آئے ہیں تب بھی وہ بچہ جو ہے بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر احکام شرعی واجب ہو جاتی ہے۔ احکام شرعی یعنی بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان بالغ نہیں ہوا ہے اس کے اوپر احکام شرعی اور تکلیف شرعی جو ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جتنے بھی احکامات اسلامی ہیں اس کے اوپر اجرا نہیں ہوتے ہیں، اس کے اوپر واجب نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ مستحب ہوں، چاہے وہ مکروہ ہوں، چاہے وہ واجب ہوں۔ یہ کب واجب ہوتے ہیں انسان کے اوپر؟ اس وقت واجب ہوتے ہیں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ اور بالغ ہونے کی صورت ہم نے ابھی 3 بتائی۔ اس سے پہلے والی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دے، جان بوجھ کر بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو اب وہ جان بوجھ کر واجب کاموں کو ترک نہیں کر سکتا، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ واجب کاموں کو انجام دے۔ جیسے کہ نماز، اگر ایک دن کی بھی نماز چھوٹی ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کو بالغ ہونے کے بعد سے نماز کو کمپلیٹ اور اس کو قضا بجا لائے، اس کو قضا کرے۔ کہتے ہیں کہ 3 جو شرائط ہم نے بالغ ہونے کے بتائے، کیا ضروری ہے کہ ایک ساتھ ہوں؟ ایک ساتھ ہونا ضروری کیا؟ نہ، ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان شرائط میں سے صرف ایک شرائط بھی کامل ہو جائے تب بھی انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ مثلا کیا؟ مثلا صرف منی کا خارج ہو جانا، کہتے ہیں کہ بس اب بچہ وہ بالغ ہو چکا ہے۔ دوسری چیز 15 سال کامل ہو جانا۔ 2 نشانے ہم کو ظاہر نہیں ہوئے، لیکن دیکھا کہ اب بچہ جو ہے 15 سال یا بچی جو ہے 9 سال کمپلیٹ کر چکی ہے، 9 سال کامل ہو چکی ہے، پس یہ واجب بالغ ہوئے۔ اب اس کے پاس دوسرے جو نشانے ہیں وہ ظاہر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے زیر ناف سخت بال کا اگ جانا، اگر یہ بھی ایک نشانی ظاہر ہو جائے تب بھی بچہ یا بچی بالغ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد دوسری نشانی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے کچھ کام ہیں جو مجنب مرد اور عورتوں کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی انسان مجنب ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر جناب غسل جنابت جیسے ہی واجب ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، وہ کچھ کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ شخص جنوب تزمانی کے غسل جنابت انجام نہ دے انکار حرہ برو حرام، یعنی جو جنوب یعنی جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو، جنوب جب تک غسل جنابت انجام نہیں دیتا اس کے اوپر یہ کام کرنا حرام ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رساندن جائے از بدن بے خط قرآن، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن کے کسی بھی حصے کو خط قرآن سے مس کرنا۔ خط قرآن یعنی قرآن ایک الگ چیز ہے، خط قرآن ایک الگ چیز ہے۔ قرآن یعنی جو دو جلد میں ہوتا ہے، اور جو اس کے خط ہوتے ہیں، جو عبارت ہوتی ہے، جو حروف ہوتے ہیں، حروف کے اوپر ہاتھ لگانا حرام ہے، چاہے وہ وضو بھی کر لے۔ اگر وضو بھی کر لیتا ہے تب بھی جب تک غسل نہ کرے تب تک وہ اپنے ہاتھوں بدن کے کسی بھی حصے کو خط قرآن پر نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے اس میں خداوند یعنی خدا کے نام پر بھی نہیں لگا سکتا، وہ بنا پر احتیاط واجب پیامبران و امامان و حضرت زہرا، یعنی حضرت زہرا اور پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں اور اماموں کے ناموں پر بھی اپنے ہاتھوں اور جسم کے کسی بھی حصوں کو غسل کرنے تک نہیں لگا سکتا۔ دوسری چیز جو اس کے اوپر حرام ہے، کہتے ہیں کہ رفتہ میں مسجد حرام و مسجد النبی و ہر چند از یک دو داخل از دیگر، کہتے ہیں کہ دوسری چیز کے اوپر جو واجب ہے وہ ہے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونا، اگرچہ ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے پر خارج ہو جانا۔ یعنی کیا؟ مسجد حرام یعنی وہ مسجد جہاں پر ہمارا کعبہ ہے، جہاں پر کعبۃ اللہ جس طرح ہم نماز منہ کر سجدہ اور نماز کرتے ہیں، وہ مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد حرام۔ اور دوسری مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے اور جہاں پر ہمارے نبی ہمارے سرکار سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے، قبر مبارک ہے، اور جو مدینہ میں ہے اسے کہا جاتا ہے مسجد نبوی۔ ان دو مسجد مقدس کے اندر انسان جنوب
داخل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک حالت جنوب میں ہے، جنابت کی حالت میں ہے، تو اس مسجدوں میں، ان مسجدوں میں بہت سارے دروازے ہوتے ہیں، بہت ساری مسجدوں میں ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے دروازے ہیں، یعنی نزدیک دروازے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان جب مجنب ہے تو ایک دروازے سے نکل کر مسجد کے اندر نہیں جا رہا، بلکہ ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے سے خارج بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھی نہیں کر سکتے ان دو مسجدوں کے اندر۔ لیکن